السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بدی صاحب سب؟ آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں ایک اور خوبصورت ولاگ۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان کے آغاز کے ساتھ، رمضان کی برکات کے ساتھ سحریوں اور افطاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے گھر میں ایک پہلی افطاری ہے رمضان کی، اور یہ میرا سٹاف انشاءاللہ ابھی سارا اکٹھا ہو جائے گا اور ہم سب مل کر اکٹھی افطاری کریں گے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں آلو کے پکوڑوں کی سمپل سی ریسیپی، بالکل سمپل، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اور آپ بنائیں ٹرائی کریں گے تو تب بھی آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ بڑے کرسپی اور بڑے جوسی سافٹ قسم کے آلو کے پکوڑے جو رمضان میں بڑے اسپیشل ہوتے ہیں، اور سبزی کے پکوڑے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی جس طرح ہم بناتے ہیں، بالکل سمپل۔ تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ولاگ کو سکپ نہیں کرنا، بہت ہی پورا ولاگ آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھنا ہے بھی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ولاگ کی طرف، لیکن آپ ویڈیو کو پہلے لائک کر دیجئے کیونکہ ویڈیو میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری کمنٹس کا آپ کے ہمیں انتظار رہتا ہے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کے ولاگ میں کیا ہو رہا ہے۔ جی، بات کو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ بارش کے ایک دن میں اور رفیق صاحب گھر سے نکلے، اور ہمیں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ شاپنگ کرنی تھی۔ آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ شاپنگ کیا تھی، لیکن رستے میں رفیق صاحب کو خیال آیا کہ چونکہ سول ہاسپٹل رستے میں پڑتا ہے اور انہوں نے اپنے دانت چیک کروانے ہیں جو کہ انہیں درد ہو رہا تھا، تو ہم ہاسپٹل چلے گئے۔ میں نے آئی سائٹ چیک کروانی تھی، وہ تو دانت دکھا چکے، لیکن ہم آئی سائٹ والے ڈاکٹر کو، جس کو ہم نے آئی سائٹ چیک کرانی تھی، آئی اسپیشلسٹ کے دفتر کے باہر ہم نے 2 گھنٹے یاترا کی، اور اس کے بعد بے نیل و مراد واپس آ گئے کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہی نہیں تھے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل سے باہر نکل رہے ہیں، اور یہ ہم جا رہے ہیں کامرا روڈ پر۔ کامرا روڈ پر کافی سارے برانڈز ہیں، ہم نے کچھ کپڑے اسپیشل خریدنے تھے، بڑے پیارے اسپیشل لوگوں کے لیے، اپنے نیئر ون ڈیئر ونس کے لیے، تو لیکن ملا نہیں ہمیں کچھ بھی، وہاں کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم چلے جاتے ہیں، اور ہم پھر وہاں جا کر لائم لائٹ کو دیکھتے ہیں۔ مجھے خود 2 برانڈز توکل کے کپڑے پسند آتے ہیں، اور یا پھر لائم لائٹ والوں کا اچھا ہوتا ہے، ریزنیبل ہوتا ہے ان کا، اور اچھی ڈریسنگ ہوتی ہے ان کے، اچھے کلاتھس ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نکلے ہیں جناب، یہ سنجوال لنک روڈ ہے، دیکھنے والے جانتے ہوں گے جو یہاں سے گزرتے ہیں۔ ہم لنک روڈ سے نکل رہے ہیں اور اب جلا خان چوک پہنچیں گے، وہاں سے ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم جی ٹی روڈ پر ہو جائیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جی ٹی روڈ پر ہی، اور دیکھیں اتنی سخت بارش ہے اور بادل ہیں، اور کیا خوبصورت موسم ہے۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہم حسرت کرتے تھے کہ ہمارے پاس گاڑی ہو اور ہم لانگ ڈرائیو پر نکلیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب گنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں، اور دانت ہوں تو گنے نہیں، تو اب گنے تو ہیں لیکن دانت بس اب گرنے کے قریب ہیں۔ تو یہ جی پہنچ گئے ہیں ہم لوگ، دیکھیں حسن عبدال سے آگے واک کی انٹرنس سے بالکل قریب یہ جو ہے لائم لائٹ والوں کا سٹور ہے، اور یہ کافی ساری برانڈز اب یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی سایہ بھی ہے یہاں پر، اور یہ دینار والے بھی ہیں، اور یہ ساتھ لائم لائٹ کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا۔ رفیق صاحب تو آگے نکل گئے، میں ذرا پیچھے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے پیچھے رہ گئی ہوں۔ ہم لائم لائٹ گئے بھی، اور ہم نے کافی ساری سرچنگ کی، لیکن لائم لائٹ پر کوئی چیز بھی ہمارے کام کی نہیں تھی۔ ہم لائم لائٹ سے واپس نہیں آئے، بلکہ پھر ہم بستی گئے، ہم نے فیصل مال چیک کیا، بڑی بڑی شاپس دیکھیں، لیکن کوئی چیز ہمیں، اصل میں یہ موسم ایسا ہے کہ ابھی سردی جا نہیں رہی اور گرمی آئے گی، عید گرمی میں ہوگی۔ ہم گرمیوں کا سٹف ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی کام کی چیز نہیں مل رہی۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپسی کے رستے پر ہیں اور اٹک واپس آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے مفت، آج وہ حساب ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم بس گئے اور آئے اور صرف پیٹرول پھونکا اور کچھ نہ ملا ہمیں۔ اور ملا کیا ہمیں، کہاں سے، یہ جناب اپنے شہر میں ہمیں شیر پنجاب والوں سے لون مل گئی ہے، زبردست قسم کی، بڑے فریش کلرز ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ہم جو کپڑے ہم نے دینے ہیں اپنے پیاروں کو، وہ سب بڑے فریش کلرز کے ہوں کہ وہ پہنے تو بڑے اچھے لگے ہیں۔ تو مجھے خود بڑے پسند آئے یہ سارے کپڑے، بلکہ میں نے اپنے بھی، زینی کے، رابعہ کے، سب کے کپڑے یہیں سے خریدے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب، کافی ٹائم پہلے سے میں اور زینی جب ہم عید کی شاپنگ کرتے تھے تو ہم اپنے لیے، زینی کی چچیوں کے لیے، تائی امیوں کے لیے، زینی کی خالاؤں کے لیے، یعنی ہم سب فیملی والوں کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ایک ایک سوٹ اچھا سا بنا لیں اور سب کو اپنی طرف سے گفٹ کر دیں۔ جب سب لوگ ہماری طرف افطار پر آئیں تو واپسی پر جاتے ہوئے ہماری طرف سے یہ تحفہ لے کر جائیں۔ تو الحمدللہ ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا اس رسم کو شروع ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے۔
عیدوں پہ رمضان پہ اکٹھے ہونا اور مل بیٹھ کر افطاریاں کرنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تیاری ہو رہی ہے جناب، 4:30 پونے 5 کا ٹائم ہے، اور یہ ہم نے بنائی ہے فروٹ چاٹ اور کاٹا ہوا ہے فروٹ، اور یہ اورنج جوس نکالا ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو کل دوں گی، کل کے ولاگ میں، کہ ہم کس طرح فروٹ چاٹ بناتے ہیں۔ اس لیے بناتے ہیں کہ اس طرح فروٹ کھایا جاتا ہے، ادروائز نہیں کھایا جاتا۔ یہ جناب آلو گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکوڑوں کا سامان رکھا ہوا ہے، اور یہ پکوڑوں میں ڈلنے لگا ہے مسالہ۔ تو ذرا دیکھیں کہ پکوڑوں میں کیا ڈل رہا ہے، چلیں یہ دیکھ لیں۔ مٹر پلاؤ بننا ہے، اور اس کی بھی تمام چیزیں تیار کر کے رکھ دی گئی ہیں تاکہ بس مغرب کی نماز پڑھیں اور چاول اس میں ڈال دیے جائیں۔ یہ جناب دیکھیں آلو کے پکوڑوں کی ریسیپی آپ جتنی سمپل رکھیں گے پکوڑے اسی قدر ٹیسٹی بنیں گے، کیونکہ بیسن کا اپنا ذائقہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں ڈھیر مسالے ڈال دیتے ہیں تو بیسن کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں پکوڑے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں پکوڑوں میں ڈالتی ہوں یہ کرش چلی فلیکس جو ہوتے ہیں نا، اس کو آپ بالکل عام زبان میں آپ اس کو دڑا مرچ کہتے ہیں نا، دڑا مرچ ہے یہ، اور یہ جی سفید زیرہ ہے۔ یہ سب ہم پہلے صاف کر کے رکھ لیتے ہیں ساری چیزیں، اور نمک ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سوڈا، کھانے والا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور بیکنگ سوڈے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے کرسپی سے ہو جاتے ہیں۔ بس اب اس میں یہ 3 چیزیں ہم نے ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، زیرہ ڈالا ہے، سفید زیرہ، اور یہ دیکھیں بیکنگ سوڈے کی بس 1 پنچ جو ہے وہ اس میں ڈلے گی، اور یہ انف ہو جائے گی۔ تو بس اب اس کو پھینٹ لیں گے، اور اب اس میں آلو جو ہے ڈپ کر کے ان کو فرائی کر لیا جائے گا۔ تو یہ بڑی جب پکتے ہیں اس سوڈے کی وجہ سے آلو بڑے کرسپی پکتے ہیں، اور پکوڑے جو ہیں وہ بڑے شاندار بنتے ہیں، کھانے والوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ بس سمپل ریسیپی، اس میں کوئی فالتو چیز آپ نے نہیں ڈالنی۔ ٹرائی کریے گا، اور آپ کو اچھا لگے تو مجھے کمنٹس میں ضرور ہی بتائیے گا کہ یہ پکوڑے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے اور کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق سخاوت میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو یہ بات شاید سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیں تو ضرور ہی اٹھا لیں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں الماریاں ہوتی ہیں نا، ان کی درازیں ہوتی ہیں اور درازوں کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر 4 درازیں ہیں اور لاک ہیں تو ہر دراز کی چابی الگ ہوگی، اور آپ کو بالکل ان پر نمبر لگانے پڑیں گے، ورنہ آپ بہت پریشان ہوں گے۔ ہماری بھی نیچے آفس میں، رومز میں، بچوں کے کلاس رومز میں الماریاں بنی ہوئی ہیں، چابیوں کے گچھے ہیں، اور ہم نے ہر چابی پر نمبر لکھا ہوا ہے، اور الماری پر بھی نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو 6 نمبر کی چابی کو 6 نمبر کی الماری میں ڈالیں تو وہ کھولتی ہے، اور اگر 5 نمبر میں ڈال کے سارا دن بھی گھمائیں تو دروازہ لاک نہیں کھلتا۔ تو اب بس یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جس چابی سے جو دروازہ کھلتا ہے اس دروازے میں وہی چابی گھمائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت دے تو اس کے لیے آپ کو سخاوت اختیار کرنی ہے، اور سخاوت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کو عطا کریں، تقسیم کریں، اور لینا صرف اللہ سے یہ نیت ہی رکھیں کہ بس آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ دوسروں کے لیے تھکنا اور دوسروں کو بلانا اور کھلانا آسان کام نہیں ہوتا، مشکل ہو رہا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی تھکن ہو رہی ہوتی ہے، مالی طور پر بھی خرچہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ اس کے کرنے سے خوش ہو جائے گا، تو یقین کریں کہ تھکنے سے بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور خرچ کرنے سے بھی بڑی ہی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پکوڑے ابھی جب اپنے اصلی رنگ پر آئیں گے تو آپ ان کو دیکھیے گا، اور ہم پکوڑے نکال کر ہاٹ پاٹ میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہاٹ پاٹ میں رکھنے سے پکوڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم پکوڑے رکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ وہ میں نے پکوڑے ڈالے ہوئے ہیں ساتھ، یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں نا کچن میں آنا جانا لگا ہوا ہے، اور ہم لوگ جتنے بھی سگڑ بن جائیں کچھ نہ کچھ غلطی ہمارے سے ہو ہی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ دیکھیں گے کھولنے لگی ہوں۔ دہی کا ملنا رمضان میں مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے رفیق صاحب لے ہی آتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت والی زندگی دے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو دہی کو بس ابھی ہم چاٹ میں ڈالنے کے لیے کھولیں گے، اور یہ دیکھیں ذرا کہ دہی کھولتے ہوئے یہ سائڈ سے اس کی جو مجھے اس کو باؤل میں ڈالنا تھا، اور یہ گر گیا ہے تھوڑا سا مجھ سے نیچے۔ تو کوئی زمانہ ہوتا تھا جب ایسی کوئی غلطی ہوتی تھی تو بڑی سخت ڈانٹ پڑا کرتی تھی، اور ہم بڑے بدمزہ ہوا کرتے تھے۔ بس دادی بننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوتا، بس جلدی سے خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں پھرتیاں میری، دیکھیے گا ذرا میں نے کیسے شاندار طریقے سے اس کو فوراً صاف کر لیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اب نانیوں دادیوں کی عمر میں پہنچ کے
بندے سے کبھی کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس کو کھولنا کس طرف تھا۔ تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو سنبھال لیا ہے، اور صاف کر دوں گی تو ابھی کسے پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے ٹیبل پہ گر گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں بس صفائی ہو گئی، اور اب جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو چاٹ بن رہی ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں دہی میں۔ اب جو جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ چاٹ میں جو دہی ڈلتا ہے وہ بہت کھٹا نہیں ہونا چاہیے، کھٹا ہوگا تو پھر اس کی ایک بسانت سی ہوتی ہے جس سے چاٹ کی اپنی خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے چاٹ میں جو بھی کچھ ڈالنا وہ چاٹ میں ڈائریکٹ نہ ڈالیں، آپ اس میں نمک ڈالیں یا چاٹ مسالہ ڈالیں، یا آپ جو بھی کچھ ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ چنوں میں مکس نہ کریں، بلکہ ان سب چیزوں کو دہی میں مکس کریں، اور دہی میں مکس کر کے پھر چاٹ میں مکس کریں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا پراپر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مرچیں، حالانکہ چاٹ مسالہ ڈلے گا لیکن لال مرچوں کا اپنا فلیور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نمک ڈل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ڈلے گا چاٹ مسالہ، اور بس یہ سب مکس ہو جائے گا، اور یہ یہاں مکس ہو کے چاٹ میں چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو چاٹ میں املی کی چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے، یعنی اس کو لازم ہوتا ہے کہ اس کو چاٹ میں ڈالا جائے، تو میں نے علیحدہ سے بنائی ہے املی کی چٹنی، ابھی یہ ڈالوں گی، اور اس کے بعد اس میں املی کی چٹنی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو بس یہ شاندار قسم کی چاٹ بن جائے گی۔ چونکہ سٹاف نے آنا ہے، ٹیچرز ہیں، ساری ینگ لڑکیاں ہی ہیں، اور ینگ لڑکیوں کو چٹپٹی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، تو وہ جب کھٹی میٹھی چاٹ کھائیں گی تو ان کو پسند آئے گی۔ چاٹ ویسے بھی ہر عمر کے بندوں کو پسند ہوتی ہے، لیکن نوجوان بچیوں کے لیے یہ اسپیشلی جو ہے وہ ایک مزیدار کھانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اسپیشل اس کو بنایا کہ چلے وہ کھائیں گی، خوش ہو جائیں گی، اور وہ خوش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوشی میں، ان کا دل خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ابھی جب کسی کی افطاری کرتے ہیں، بناتے ہیں، افطاری میں کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، نیت بس یہی رکھا کریں کہ بس جن کے لیے آپ بنا رہے ہیں انہیں پسند آ جائے، ان کا دل خوش ہوا تو بس اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور ان سارے تھکنوں اور خرچوں کا مقصد تو بس اللہ کو خوشی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بیسیکلی خود سے کام میں پھیلاوا پسند نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہی برتن دھوتی جاؤں اور چیزوں کو ساتھ ساتھ سنبھالتی جاؤں، اور کچن بالکل بھی نہ پھیلے، لیکن ٹائم ایسی ایمرجنسی کا ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں چاروں طرف ہاتھ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کوشش کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ہم پکوڑے ہاٹ پاٹ میں نہیں رکھتے، بلکہ ہم پکوڑے اس والے پاٹ میں رکھتے ہیں۔ اس میں رکھنے سے پکوڑے کرسپی رہتے ہیں۔ ہاٹ پاٹ میں اصل میں اندر وہ نمی کی وجہ سے پکوڑا نرم ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے ہوا جو ہے وہ چاروں طرف سے اس میں جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا بند نہیں ہے، تو اس میں پھر پکوڑا جو ہے وہ نرم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بھی گھر میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود ہوگی، تو پکوڑوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھنے کے بجائے اس طرح کے پاٹ میں رکھیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ پکوڑوں کی بس دو ہی صفتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے اور ایک وہ نرم نہیں ہونے چاہیے، تو اس میں رکھنے سے نہ تو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور نہ ہی نرم ہوتے ہیں۔ جی، اور جب آپ اپنے گھر میں افطاری کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت سی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر سجنے جا رہی ہوں، تو یہ پلیز اس ٹائم میں دعا بھی ضرور ساتھ ساتھ کیا کیجئے، اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو کوئی سنبھالنے سنوارنے والا ہاتھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہترین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا بھر میں عزت عطا فرمائے، اور ہمارے پاسپورٹ کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جب ملک کو عزت ہوتی ہے تو ملک کے نشان کو بھی عزت ملتی ہے۔ بس یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جس میں آپ خواتین کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ افطاری کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس تیاری میں گھر کے مرد حضرات بھی جو ذرا کاموں میں دخل دینے کے شوقین ہوتے ہیں نا، پیچھے وہ بھی نہیں رہتے، وہ بھی آتے جاتے پوچھتے رہتے ہیں یہ فلاں ایسے ہو گیا اور وہ کام ہو گیا اور وہ نہیں، وہ یعنی کہ ساروں کی جد و جہد چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ہم لوگ جب افطاری بناتے ہیں تو چائے بہت خاص طور سے بنتی ہے افطاری میں۔ یہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی کلپ سنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پانی کے بجائے چائے پی لیا کریں تو آپ کے بدن میں یہ جو ایک دکھنے کی سی کیفیت ہوتی ہے افطاری کے بعد اور بے جان ہونے والی، تو اس سے آپ کو نجات ہو جائے گی، اور پانی بھی آپ بے تحاشا نہیں پئیں گے، بلکہ چائے کی وجہ سے آپ کی پیاس جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو لٹرلی آپ یقین کریں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ میں بھی اور رفیق صاحب بھی ہم دونوں افطاری میں چائے ہی لیتے ہیں، اور گرم چائے ہمارے معدے
کو بڑا سکون دیتی ہے، اور اس کے ساتھ نہ تو جسم میں دکھتا ہے، نہ بے جان ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی اور پریشانی ہوتی ہے۔ اور پانی بھی ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ لے لیں، لیکن مرضی سے لیتے ہیں، مطلب بہت زیادہ اس طرح بے تحاشا پانی تو ویسے ابھی پیا بھی نہیں جا رہا، موسم بھی نہیں ہے، لیکن چائے کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ بھی افطار کریں تو چائے، گرما گرم چائے کا 1 کپ اپنے پاس رکھیں۔ پکوڑوں کے ساتھ چائے لے لیں، ویسے بھی لیتے ہیں عام روٹین میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کو جو بے طاقتی سی ہو جاتی ہے پانی پینے کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی، اور چائے پینے سے آپ کو بڑا اچھا فیل ہوگا۔ جی، فرح آ گئی ہیں، اور فرح سے میری ملاقات اب ہو رہی ہے جب سے سعدی گیا ہوا ہے، اور 3-4 روزے گزر چکے ہیں، لیکن ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو بس فرح ابھی آ گئی ہیں، ابھی ملاقات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو خوشی ہم دونوں کو ہے وہ ہم دونوں ہی کو ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ زندگی کہاں کہاں سے گزرتی ہے، اور پھر کوئی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو ہنساتا بھی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے جب ہم غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر کوئی وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کا مداوع بھی کرتا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ دل بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ سعدی کو فرح کے لیے کھڑا کرے، اور بہت ساری اس سے آگے کامیابیاں عطا فرمائے۔ فرح کو غالباً اندازہ نہیں ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس میں فرح آ بھی سکتی ہیں، تو میں نے ان کو وارن کیا، اور وہ ہائے کر کے پیچھے ہو گئیں کہ میں نظر آ رہی ہوں اس میں۔ تو بس ابھی پوچھنے آئی ہیں وہ مجھ سے کہ کوئی کام ہے تو میں ان کو بتاؤں، لیکن کام تو سارا ہو چکا ہے، بس اب صرف نچلے روم جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اور کھلے ہیں، وہیں افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ تو بس ابھی نیچے دریاں وغیرہ بچھ گئی ہیں، دسترخوان لگ چکے ہیں، برتن لگ چکے ہیں، اور اب یہ فائنل ٹچز جو ہیں افطاری کے چل رہے ہیں۔ جی، رابعہ بھی میرے ساتھ بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سنک پر مسلسل ہیں۔ اصل میں جب افطاری تیار ہو رہی ہوتی ہے تو برتن تو ایک سے دوسرے نکلتے چلے آتے ہیں، آپ جتنی بار دھو لیں پھر بھی سنک میں کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے۔ تو ہم دونوں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جب کام ختم کریں تو ہمارا کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، اور کوئی بھی چیز گندی یا دھونے والی نہ پڑی ہو۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ برتن دھوتے جائیں۔ تو یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رابعہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنک پہ کھڑی ہے اور سنبھال رہی ہے، اور 6:20 پہ غالباً روزہ کھلنا ہے، اور یہ غالباً 6:10 سے 15 کے درمیان کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پکوڑے اصل میں گرم ہی اچھے لگتے ہیں، لاسٹ آئٹم ہوتا ہے، اور جب آخری کڑھائی نکل رہی ہوتی ہے تو عموماً اذان ہو جاتی ہے، اور گمان غالب ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو میں بس اب شور ڈال رہی ہوں کہ سب لوگ جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں اور جا کر دسترخوان پر بیٹھیں، اور یہ آخری کڑھائی جو ہے یہ میں نکال کر لے کر آتی ہوں نیچے۔ جی، روزہ کھل چکا ہے، میرے نیچے پہنچنے تک روزہ کھل چکا تھا۔ یہ آپ حبان کو دیکھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھتا نہیں مگر کھولتا ضرور ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بس روزہ کھولیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اور ساتھ ہی کھانے کا ارینج کر لیں، کیونکہ ایک تو مہمانوں کو جانا ہوتا ہے، اور دوسرے مردوں نے تراویح کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو بس فوراً ہی نماز کے بعد کھانے کا ارینجمنٹ۔ اور یہ جناب آج کے مینیو میں مٹر پلاؤ شامل تھا، اور اس کے ساتھ پسند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں شوربا، تو پھر اس وجہ سے ہم نے گوشت میں آلو ڈالے کہ تھوڑا سا شوربا بن سکے۔ مٹر پلاؤ، اس کے ساتھ کوئی آلو گوشت کا یا چکن کا شوربا، اور اس کے ساتھ دہی کا رائتا اور سلاد پسند کیا جاتا ہے۔ تو آج کے مینیو میں یہی سب کچھ شامل ہے۔ یہ گرم گرم بھاپ دیتا ہوا خوشبودار مٹر پلاؤ مجھے تو بہت پسند ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہوگا۔ مٹر پلاؤ کی کسی دن ریسیپی شیئر کروں گی، اور آپ اس طرح بنا کے دیکھیے گا تو شاید آپ کو اور زیادہ اچھا لگے۔ لیکن سفید چاولوں میں پڑے ہوئے سبز مٹر اور اس میں سے اٹھتی ہوئی نہایت ہی مسحور کن خوشبو کھانے کی خواہش کو مزید بڑھاتی ہے۔ ہمارے یہاں پسند کیا جاتا ہے مٹر پلاؤ کے ساتھ شوربا اور دہی کا رائتا اور سلاد، اسی لیے ہم نے گوشت میں آلو ڈالے تاکہ کچھ شوربا بنایا جا سکے اور مہمانوں کو اس سے انٹرٹین کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم اس رزق میں برکت ڈالے، اور اللہ کریم دسترخوان سجے رہیں اور لوگ آتے رہیں اور اپنے نصیب کا رزق اٹھاتے رہیں۔ جی، کھانا سرو ہو چکا ہے، بس اب سٹاف کو عید کے کپڑے دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کو کیسے لگتے ہیں۔
جی یہ لاسٹ سیگمنٹ چل رہا ہے جناب اس ولاگ کا، اور یہ حبان کو پسند آیا ہوا فرح کے سوٹ کا کلر، اور فرح جناب یہ دیکھیں اپنے سوٹ کو ڈسپلے کر رہی ہیں۔ باقی سٹاف کو بھی کپڑے الحمدللہ پسند آئے ہیں۔ فرح کے ساتھ آسیہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں اور میرا سٹاف فیملی ممبرز کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی مجھے ان کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے، اور جناب ایسے ہی ہیپی ڈیز اللہ آپ کو نصیب کرے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہم آپ کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔